خبر شامل کرتے ہیں پشاور کے خیبر ٹیچنگ ہسپتال سے، جہاں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں رش کو مؤثر انداز میں کنٹرول کرنے اور مریضوں کی فوری رہنمائی کے لیے آگاہی مہم جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں KTH کے ترجمان سجاد خان سے۔ خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے ایمرجنسی میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 3000 سے لے کے 4000 تک مریض آتے ہیں، اور یقین مانیں اس میں صرف تقریباً 200 مریض جو ہوتے ہیں وہ ایکچول ایمرجنسی ہوتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں جب آپ ایمرجنسی میں داخل ہوتے ہو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، کس طرح آپ پرچی کاؤنٹر پہ جائیں گے، پھر فردر اس کی کیا پروسیس ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد عوام تک آگاہی ہے۔ سب سے پہلے جب مریض آتا ہے یہاں پر اپنی پرچی بناتا ہے، پرچی کے بعد پھر وہ ٹرائیج جاتے ہیں۔ ٹرائیج میں وہ وہاں پر ان کی انیشیل اسسمنٹ ہوتی ہے، وائٹلز چیک کرتے ہیں، اور وہی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ ریلیونٹ کون سے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ آپ روم نمبر 1، 2، 3، 4، 5 مختلف اسپیشلٹیز کے مختلف ڈاکٹرز موجود ہیں، ان کے پاس جب آپ جاتے ہیں پھر وہ آپ کو اکارڈنگلی میڈیکیشن کرتے ہیں، یا جن مریضوں کو داخلے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو داخل کیا جاتا ہے۔ رش کی بہت ساری وجوہات ہیں ہماری ایمرجنسی میں۔ سب سے مین وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، پیشنٹ ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ ہمارے پیشنٹ کو یہ نہیں پتہ کہ ایمرجنسی کیا ہوتی ہے اور OPD کیا ہوتی ہے، کیونکہ جب تک آپ یہ ڈیفائن نہیں کرو گے پیشنٹ نہیں سمجھے گا کہ اس دونوں میں کیا فرق ہے، یہ رش ختم نہیں ہونے والا۔ کیونکہ میں چھوٹی سی ایک مثال لیتا ہوں، جس کو کھانسی ہے، گلا خراب ہے، زکام ہے، وہ ایمرجنسی میں آ کے یہاں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ ترجیح دی جائے، بجائے یہ کہ پیشنٹ لائن میں پیچھے ایک مریض ہے جس نے یہاں پہ درد ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کو سینے میں درد ہو رہا ہے، شاید وہ 60+ ایج ہو، جس کو کوئی کارڈک ہسٹری بھی ہو، اس کو ہارٹ اٹیک۔ اب مجھے وہ چاہیے مریض، دیٹ از این ایمرجنسی، وہ ایمرجنسی ہے۔ کوئی فالج کا مریض ہے، اچانک سے بے ہوش ہو گئے، کوئی چھت سے گرا ہے، کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ میں لگ گیا ہے، یا کسی کو گولی لگ گئی ہے، یا کسی کا شوگر بے حد زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں ہمارے لیے۔ اس طرح سے بے شمار اور بھی علامات ہوتے ہیں پیشنٹ میں جو ایمرجنسی ریل ہوتے ہیں۔ یہ ایمرجنسی نہیں ہے، یہ OPD کے کیسز ہوتے ہیں، جو گلا خراب، کھانسی خراب آج کل یہ بہت زیادہ پھیل گئے، یہاں پہ سارے آ رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بر وقت OPD جائیں۔ میرے صاحب بتایا ہمارے ناظرین کو کہ خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے سہولیات موجود ہیں۔ جی، ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی مریض آتے ہیں ان کی جو ہے نا جتنی بھی میڈیکیشن ہوتی ہے وہ سارے ان کو فری آف کاسٹ مل رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ریسسیٹیشن روم میں، ٹراما روم میں ہمارے پاس RTA کیسز آتے ہیں، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، فائر آرم انجریز ہوتے ہیں، بام بلاسٹ والے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان نون جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو ریسکیو والے ان کو لاتے ہیں، تو ان کے جتنی بھی لیبز ہے، ایون کہ CT اسکین ہے، الٹرا ساؤنڈز ہے، ایکس رےز ہے، سب ہم ان کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو ساری میڈیکیشن یہاں سے فری ملتی ہے۔ جتنے بھی عام پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کی ایمرجنسیز نہیں بھی ہوتی، فار ایگزامپل کولڈ، فلو، وومیٹنگ، ڈائریا، اس طرح کے کیسز جو آتے ہیں ان کو بھی جو ہے نا ہم فیسیلیٹیٹ کرتے، اور ان کو بھی جو ساری میڈیکیشن ہوتی ہے وہ فری آف کاسٹ یہاں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی کے فارمیسی سے فری ملتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے انچارج ڈاکٹر احمد زہیر صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ ٹرائیج کیا ہوتا ہے، اور یہ مریضوں کا رش زیادہ ہے ان کے لیے کیا فلور، کیا طریقہ کار، کیا پروسیس ہے۔ ہم نے ریسنٹلی ہاسپٹل میں ٹرائیج سسٹم کا نفاذ کیا ہے۔ ٹرائیج سسٹم میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اس میں مریض کو پرائورٹائز کرتے ہیں۔ پرائورٹائزیشن اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو مریض کو جن کو زیادہ صحت کی سہولیات کی پہلے ضرورت ہے ان کو پہلے آگے کیا جائے، اور جو ریلیٹیولی سٹیبل پیشنٹ ہیں، یعنی کھانسی، زکام، نزلے والے پیشنٹ ہو گئے، اس طرح کے جو سمپل بیماریاں ہیں ان کو بعد میں کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو بعد میں دیکھا جائے۔ تو یہ ہم نے ابھی ریسنٹلی اس چیز سٹارٹ کی ہے، ورلڈ لیول پہ بھی یہی ہوتا ہے اور ہم نے بھی اسی کا سٹارٹ لیا ہے۔ مریضوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ دیکھیں، آپ ہی کے بہن بھائی ہیں، آپ ہی کے بزرگ ہیں، ان لوگوں کو جو آپ کو لگے کہ واقعی ان کی بیماری زیادہ ہے تو اپنے اس پہ یعنی پہلے کرنے پہ زور نہ دیں، بلکہ یہ کریں کہ ان کو تھوڑا موقع دیں کہ ان کی لائف بچ سکے، ان کی زندگی بچ سکے۔ جی بالکل، تھینک یو سو مچ، بہت مفید بات کی انہوں نے۔ اس ویڈیو کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ جسی بھی ہاسپٹل میں ہو، وہ LRH ہو، HMC ہو یا کوئی بھی ہسپتال، وہاں پر ایمرجنسی پہ ذرا فوکس کرے کہ ایمرجنسی میں کس قسم کے مریض آنے چاہیے۔ اگر آپ لوگ ایمرجنسی کے مریض نہیں ہو، معمولی سی بیماری کے آپ ایمرجنسی میں اگر آ گئے ہیں تو وہ رش بن جاتے ہیں۔ رش سے کیا
پھر نقصان کن کو ہوتا ہے؟ جو ریئل ایمرجنسی جن کی ہوتی ہے وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہی تھا آج کے ہمارے اس ویڈیو ولاگ کا مقصد. بہت شکریہ.